جی ہم گفتگو کر رہے تھے آئینی جو ہے وہ ترمیم کے حوالے سے، اور جو پشاور میں ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا، قومی ترانے کی جو ہے وہ نہ صرف قومی ترانے کی جو ہے وہ ادب میں نہ کھڑا ہونا، بلکہ سفارتی آداب کی بھی انہوں نے خلاف ورزی جو کونسل جنرل ہیں پشاور میں افغانستان کے وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ ہمارے موجود ہیں، عابد زبیری صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، آئینی ترمیم اور عدلیہ کے حوالے سے سر بتائیے گا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں یہ اگر ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو؟ ہلو جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی مجھے آ رہی ہے، آپ بولیں سر۔ ہلو جی سر بولیں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی عابد زبیری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی اس حوالے سے آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ لبنان میں جو ایک انتہائی دہشت گردی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک اور ہم دوسرا موضوع جو کہ لبنان سے آنے والی ایک انتہائی افسوسناک جو ہے وہ خبر ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عرب اور ایرانی جو ہے وہ میڈیا کے مطابق لبنان کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے اراکین کی پیچرز میں ایک ساتھ دھماکے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 8 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2500 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں، جبکہ 200 کی حالت انتہائی تشویشناک جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ دھماکہ جنوبی لبنان اور بیروت کے نوائی علاقوں میں پیش آیا، اور ان دھماکوں کی نوعیت اور پس منظر اب تک واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ لبنان کی جو وزارت صحت ہے اور دیگر ادارے کی صورتحال جو ہے وہ سنبھالنے میں اس وقت مصروف ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری سینئر جرنلسٹ سمیرہ خان موجود ہیں۔ سمیرہ، جو اس وقت لبنان میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کیا اس کے پس منظر جو ہے وہ صورتحال ہیں؟ جی آواز آپ کی بہت دھیمی ہے، مگر اگر میں سن سکی ہوں بہتر طریقے سے شاید اب آپ افغانستان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج محب اللہ شاکر جو ہیں ان کے لبنان کے حوالے سے پہلے بتائیے گا۔ انہوں نے جو آج پاکستانی قومی ترانے کے اوپر وہ احتراماً کھڑے نہیں ہوئے، تو اس حوالے سے بہت ایک واضح پالیسی پاکستان کی ہے، اور دفتر خارجہ کا بیان اس پر آ چکا ہے کہ یہ سفارتی اصولوں کے منافی ہے، اور یہ انہوں نے بے توقیری کی ہے، جس کے حوالے سے ایک بہت واضح بیان دفتر خارجہ نے جاری کیا۔ اس کو بہت اچھے نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ دفتر خارجہ نے بالکل کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ ایک اچھا قدم نہیں اٹھایا، یہ مزید تعلقات میں تلخی کو جنم دے گا۔ مگر اس کے اندر بہت سے اسٹیٹمنٹ آ رہے، میرے کو جو کابل بات ہوئی ہے ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو سمیرہ؟ جی ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک تو جو پشاور میں ہونے والے ایک انسیڈنٹ جو کہ جو سی جی تھے پشاور میں وہ تعینات ہیں، افغانستان کے سی جی ہیں، انہوں نے جو نہ صرف قومی ترانے کی جو ہے وہ ادب کی خلاف ورزی کی، بلکہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے آج کے جو ہے وہ پروگرام میں ناظرین ہم نے تین جو ہے وہ دلچسپ موضوعات پر جو ہے وہ بات کی۔ پہلا موضوع پشاور میں قومی رحمت العالمین کانفرنس کے دوران جو افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کی جو ہے وہ خبر تھی، جو سفارتی آداب کی خلاف ورزی کے زمرے میں جو ہے وہ آتی ہے۔ اور دوسری جانب پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو سابق صدر آصف علی زرداری اور پی ٹی آئی کے رہنما ہے اکرم راجہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملکی سیاست پر ممکنہ تبدیلی کا اشارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، جس میں ہم نے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی۔ تیسری جو اہم خبر تھی وہ لبنان سے آئی تھی، اور حزب اللہ کے پیچرز میں دھماکوں کے نتیجے میں 8 افراد شہید اور جو ہے وہ 2500 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چیلنج تو کچھ رہے گا ہی نہیں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور یہ ایک قانون بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کا سپریم کورٹ ہائی کورٹ ختم ہو جائے گا، وہ ان کی حیثیت کا ایک
یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حساب سے ان کی ختم ہو جائے گی. ایک نئی عدالت جو پورے آپ کے ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوگی, جس کا نام یہ لوگ دے رہے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ اس کی تخلیق ہو جائے گی. اس کے چیف جسٹس, اس کے ججز, ان سب کا آئین سے اوپر ہوں گے, اور وہ اپوائنٹ بھی کرے گی کانسٹیٹیوشن, یہ گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کرے گی. تو ہماری آزادی ختم ہو. سپریم کورٹ جس طرح کہ ہم عدالتوں کو جانتے ہیں اور سارے وہ سب ختم ہو جائے گا. یہ ایک حملہ ہے ایک انسٹیٹیوشن کا جو صرف واحد آزاد عدلیہ. دیکھیں نہ ہماری پارلیمنٹ آزاد ہے نہ گورنمنٹ آزاد ہے. ایک واحد انسٹیٹیوشن رہ گیا تھا عدلیہ, جس میں آزادی تھی, آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے تھے, اور وہ حکومت کے اوپر بھی وہ ججمنٹس دیتے تھے ان کے خلاف. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہر چیز ایک نیشنل سیکورٹی ڈکلیئر کر کے آپ اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا حملہ ہے. اللہ کرے یہ اس میں ناکام ہو اور یہ آئینی ترمیم پاس نہ ہو. اور سر کیا کہیں گے ابھی جو عدلیہ کی صورتحال ہے اس وقت, عدلیہ کیا سمجھتی ہے, کیا یہ آئینی ترمیم واقعی بہت ضروری ہے اور اس وقت اس کا پاس ہونا کیا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے؟ نہیں, عدلیہ کا تو مجھے نہیں پتا وہ کیا سمجھتے ہیں, تو آپ ان سے ہی پوچھیے گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. لیکن کوئی جو آئین پاکستان جو اس عدلیہ کو جو ایک ستون ہے, اس کو آئین کے اندر تحفظ حاصل ہے. اس کے اندر ان کے جوڈیشل پاور صرف اور صرف اندر آئین کے اندر کورٹس کے پاس ہے. وہ آپ ان سے لے کے ان کو ختم کر کے ایک نیا کورٹ بنا رہے ہیں جو آپ کی ٹوٹل کنٹرول میں ہوگا. اس کی اپیل بھی آپ کے پاس ہی ہوگی, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بالکل ناکارہ ہو جائیں گے. تو یہ تو آئین کا کبھی جو ہمارا اوریجنل آئین ہے اس کے اندر تو ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو سیپریشن آف پاور ہے, یعنی پاور جو ایک پاور ہے ہمارے ملک میں 3 ستونوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے, اور ہر کسی کو اپنے. یہ تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ کورٹ کی ساری پاور اس امینڈنگ پاور کے تحت, ٹھیک ہے امینڈمنٹ وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کا بیسک اسٹرکچر کی ایک ڈاکٹرن ہے کہ سیپریشن آف پاور ہوگی, عدلیہ اپنے اسفیئر میں آزاد ہوگی. آپ اس کو اس طرح تھوڑی اس کو اپنے ماتحت بنا سکتے ہیں, اپنے گھر کی باندھی. اچھا ابھی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو قانونی معاملات ہیں سب سے بڑی پیچیدگیاں کون سی ہیں اور ان کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر, آپ کی کیا رائے؟ پاکستان میں پیچیدگیاں اس لیے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی عزت احترام نہیں کرتے. عدلیہ حکم دے رہی ہوتی ہے, سپریم کورٹ آرڈرز پاس کر رہا ہوتا ہے, اس پہ آپ کی ایگزیکٹو ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا, جبکہ آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ آپ سب ہر ڈپارٹمنٹ پابند ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننے کے لیے. لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے ان کے آرڈروں کو. اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اٹھے اور ہم جو جدوجہد ہے اپنی آزادی کے لیے, اس ملک کے لیے عدلیہ کو اٹھنا چاہیے. کچھ 6 ججوں نے اٹھے تھے نا اسلام آباد کے, اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ عدلیہ کو بالکل اپنے نیچے کر لو. جی سر, مزید جو ہے وہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ جو آئینی ترمیم اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس میں قانونی حیثیت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ قانون حیثیت یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ختم ہو جائیں گے, اور سپریم کورٹ کی ایک ایسی چھوٹے سے بہت اپیلیٹ دیوانی عدالت رہ جائے گی, اور جو کانسٹیٹیوشنل سارے ایشوز ہوں گے وہ یہ ایک نئی جو عدالت بنا رہے ہیں جو ایک سپریم کورٹ ہوگا اس کے اندر چلے جائیں گے, اور وہاں کے ججز یہ اپنی مرضی سے لگانے کے مجاز ہیں. اس ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہوگا کہ آپ کی عدلیہ بالکل ختم ہو جائے گی اس ملک کی. سر اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مجوزہ ہے آئینی ترمیم سے عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات میں آپ نے بتایا کہ بالکل ختم ہو جائے گی, وہ بہت زیادہ کتنا فرق نظر آئے گا اس کے بعد؟ بالکل ختم, عدلیہ آپ ختم ہو جائے گی, کورٹس بھی نیو ختم ہو جائیں گے سر, اور یہ ایک سپر عدلیہ بن جائے گی جو ان کے سارے جو بڑے ارادے ہیں اور جو پیچھے ہیں سب چیزوں کے پیچھے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ سب اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. وہاں آپ کو کیس دے کے جائیں گے, وہ ڈسمس کر دیں گے, آپ کیا کر لیں گے؟ سر یہ بتائیے گا آئینی ترمیم کا جو عمل ہے اس میں جو ہے وہ عوام کی مفاد کے لیے کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ بات دیکھیں ترمیم ہمیشہ عوام کے مفاد کے لیے بہتری ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کیسوں کی بھرمار ہے, وہ کیس فیصلے نہیں ہوتے, یہ سب چیزیں. کیسوں کی بھرمار نیچے ہماری ماتحت عدالتوں میں, اس کے لیے تو کچھ کرتے نہیں, ورنہ جج اپوائنٹ کرتے ہیں, نہ ان ججوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں, اتنے برے طرح سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیچارے ہمارے ججز. وکلا کی آپ حالت دیکھیے, اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. سپریم کورٹ کو ختم کرنا ہے تاکہ جو ان کے خلاف یہ آرڈرز کرتے ہیں, جو ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں, وہ کبھی نہ کر سکے عدالت. اچھا سر عابد زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار آئینی ترامیم کی جاتی ہیں اس میں آئین کے استحکام کو یہ متاثر کرتی ہیں؟ دیکھنا چاہیے کہ ان کی عدلیہ کو ان کے سامنے ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ اپنے عدالت کے تو گیٹ کیپر ہیں نا.
عابد زبیری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم میں جو ہے وہ بار بار تبدیلیاں کی جاتی ہیں، کیا یہ آئینی استحکام کو متاثر آواز کرتی نہیں آ ہیں؟ رہی ہے آپ کی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ بہت دور سے آ رہی ہے. ہاں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار آئینی ترمیم میں جو ہے وہ تبدیلی کی جاتی ہے، کیا یہ آئینی استحکام کے لیے اس کو آئینی استحکام کو متاثر کر سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، کسی کو میں کہتا ہوں پارلیمان کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے یا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرا انسٹیٹیوشن ہے جس کی جو آئین نے اس کو اسٹیبلش اس کو بنایا ہے اس کو ختم کر دیں اس گراؤنڈ پہ کہ جی ہم پارلیمان ہیں، ہم سپریم ہیں، ہم امینڈ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن، تو ہم جس طرح چاہیں امینڈ کریں، ہم اس کی امینڈ کریں. لیکن امینڈنگ پاور یہ تھوڑی ہوتی، کل یہ کیا پارلیمان ڈکلیئر کر سکتی ہے نعوذ باللہ پاکستان ایک کافر ملک ہوگا، اسلامک ریپبلک نہیں ہوگا، یا عورتوں کا حق نہیں ہوگا، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جا سکتے ہیں ہمارے کہ جی ہمیں پولیس پکڑ لے گی لیکن ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا، ہم کسی عدالت نہیں جا سکیں، کر سکتے ہیں ویسے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بیسک فیچر ہوتا ہے. اور جو ہمارے جس ملک کی پارلیمان نے آئین بنایا تھا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام کے درمیان، اس میں لکھا تھا کہ 3 ستون ہوں گے اور 3 انڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے اسفیئر میں. لیکن یہاں پارلیمان جو ویسے بھی ان الیکٹڈ پارلیمان ہے، فارم 47 کی ہے، پوری پارلیمان بھی کانسٹیٹیوٹیڈ نہیں ہے، ریزرو سیٹس نہیں گئی ہیں. وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ 41 سیٹیں یہ پی ٹی آئی کو دیں، اس پہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، نوٹیفیکیشن ہی نہیں کرتا یہ الیکشن کمیشن، کیونکہ اس کو حکم ہے کہ نہیں کرو. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم کا عمل اس وقت جاری ہے وہ شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی بابا، میں کیسے جواب دوں؟ سر یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم کا سلسلہ جو اس وقت جاری ہے اس کا عمل جو ہے وہ شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے یا اس میں بہتری کی جا سکتی ہے؟ جی ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود تھے، سینئر جو ایڈوکیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے تفصیلی آئینی ترمیم کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر تفصیل سے جائزہ لیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے 3 اور جو ہے وہ دلچسپ موضوعات پر جو ہے وہ بات کی، اور ہمارے ساتھ اس وقت سمیرہ خان آن کال لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے لیبنان کی صورتحال کے اوپر. جی میم بتائیے گا، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ گہری نظر رکھتی ہیں بین الاقوامی امور کے اوپر، تو لیبنان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ آپ کا کیا رائے ہے؟ جی لبنان کے حوالے سے ایک خوشائند بات تو سب سے پہلے اگر میں کہوں بہت بھاری دل کے ساتھ بھی، وہ یہ ہے کہ برطانیہ کا اس کے اوپر ریاکشن آیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ اب تک کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اسرائیل اور حماس کے حوالے سے اب تک برطانیہ کی خاموشی ہمیشہ بہت معنی خیز ہوتی تھی، مگر لبنان میں جو انسیڈنٹ ابھی ہوا ہے اس میں کڑیاں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل رہی ہے. حزب اللہ کا بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آیا ہے، حماس کا بھی آیا ہے کہ ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، ان کو سزا دی جائے گی. مگر برطانیہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بہت واضح اور کلیئر ہے کہ پہلے سے جو حالات کشیدہ ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے، اور یہ ایک اچھا اقدام جو ہے وہ نہیں تھا. بہرحال یہ مزید جو ہے تلخی کی طرف باتوں کو لے کر جائے گا. تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک کہ ابھی تک عالمی برادری جو ہے انہوں نے اس کو ایک تشویش کی لہر ان میں بھی ہے. بہرحال آنکھیں بند نہیں کی گئی، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر بدلے کی جب بات آئے گی تو میرا نہیں خیال کہ حماس کی جانب سے یا حزب اللہ کی جانب سے اس کو اتنا لائٹ لیا جائے گا. اب مزید اگر میں اس میں بات کروں، سمیرہ یہ بتائیے گا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سمپل الفاظ میں اگر میں بات کروں تو شاید اس کے اندر مزید کلنگز کا، مزید ہلاکتوں کا، مزید شہادتوں کا معصوم فلسطینیوں کے بھی خطرہ ہے، کیونکہ جواب پہ جب ایک جانب سے دیا جائے گا تو دوسری جانب سے بھی دیا جائے گا. اچھا سمیرہ آپ بتائیے گا، مزید آپ نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کا کیا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ سوری میں معذرت چاہوں گی اگر اپنا سوال پلیز دہرائیے گا. جی اس پر یہ جو لبنان کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟
جی میرے خیال سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. ہم نے جو ہے وہ 3 موضوعات پہ جو ہے وہ ڈسکس کیا, لبنان کی صورتحال پہ, پشاور والے انسیڈنٹ پہ اور آئینی ترمیم پہ, جس پہ مولانا صاحب سے ابھی جو ہے وہ آج کے دن عارف علوی صاحب نے اہم ملاقاتیں کی ہیں. پہلے جو ہے وہ ہم نے بات کی پشاور پر رحمۃ العالمین کانفرنس میں جو قومی ترانے کا احترام میں کھڑا نہ ہونے کی جو ہے وہ خبر تھی, جو سفارتی آداب کی خلاف ورزی کے زمرے میں جو ہے وہ آتی ہے. اور جبکہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہم نے بات کی عارف علوی اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ, انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے, ملکی سیاست پر ممکنہ تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے, جس میں اہم جو ہے وہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اور تیسری خبر جو ہے وہ لبنان سے تھی, جس پر حزب اللہ نے کہ جو پیچرز میں دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد شہید اور 2500 سے زائد زخمی ہوئے, جن میں جو ہے وہ ایرانی سفیر مشتبہ عمانی بھی جو ہے وہ شامل ہیں. ہم نے ان خبروں کی مختلف جو ہے وہ پہلوؤں پر تفصیل سے جو ہے وہ نظر ڈالی اور ان کے ممکنہ اثرات پر جو ہے وہ بات کی, اور اسی پر ہم جو ہے وہ کل بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ کل بھی جڑے رہیے گا. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت, کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.